اس کے علاوہ علماء اہل سنت کی کتابیں. میں نے مختصراً جواب دیا کہ یہ کہنا کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، یہ نہیں. 40 سال کی عمر میں اعلان کا حکم ہوا. نبوت ان کو کب ملی؟ یہ کب جب کہ لفظ نہیں تھے، وہ اس وقت بھی نبی تھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی اور آپ میں سے سوال؟ جی بیٹا. جی السلام علیکم اللہ صاحب. علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، تو وہ نور کیسے ہوئے؟ ایسے بحث ہوتی ہے، ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو لڑکے کہتے ہیں بھئی بشر ہے تو نور کیسے ہوئے، نور ہے تو پھر بشر کیسے ہوئے؟ اس کا جواب بتا دیں. ایک میں بھی اس میں نام صاحب اضافہ بھی فرما دوں. یہ جس بحث کا انہوں نے ذکر کیا، یہ اس کی بھی کیا حدود و قیود ہوتی ہیں؟ مطلب یہ جب اس میں پڑ جاتے ہیں ذرا روشنی ڈالیے گا اس میں. شکریہ. میرے محترم، اصل میں کچھ باتیں ہماری لا علمی کی وجہ سے ہمیں سنائی جاتی ہیں. آپ سے اتنی بات کہوں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ لوگ جاہل تھے، پڑھے لکھے ہوتے تو اس کو جرأت نہ ہوتی. مسلمانوں نے کتاب و سنت سے اپنے آپ کو دور کیا، علم سے دور کر لیا، دوسروں نے کھیلنا شروع کر دیا. ان میں غلط نظریات ڈال کے نبی سے تعلق توڑیں، کیونکہ مسلمان جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وابستہ رہے گا پکا رہے گا. وہ کہتے ہیں اس تعلق کو توڑو. سبحان اللہ. تو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں. جو ان کے بشر ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن میں ہے. لیکن وہ نور بھی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نور اور خاک کیسے جمع؟ چھوٹا سا ایک کیڑا ہے جگنو، اس میں نور ہے یا نہیں؟ تو وہ اللہ اس خاکی کیڑے میں تو دونوں چیزیں رکھ لے اور افضل مخلوق میں نہ رکھے. تو وہ نور حسی، نور معنوی، ارض، جوہر، یہ بحث علماء کی ہیں. پھر نور کی ضد بشر نہیں ہے، نور کی ضد تو ظلمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور کی ضد تو ظلمت ہے. کیا نبی کو ظلمت سمجھیں گے؟ معاذ اللہ. اللہ اکبر. وہ نور نہیں ہے تو اور کون نور ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور. تو جب اللہ نور فرمائے تو ہم نور کیوں نہ مانیں؟ یہ مختصر جواب ہے. ایک سوال جی فون کال بھی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون؟ میں مہرین بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا. خیریت سے؟ ہاں جی اللہ کا شکر. اچھا سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کی خدمت میں بہت محبت احترام کے ساتھ سلام پیش کروں گی. میں چھوٹی سی تھی تو ان کو دیکھنا سٹارٹ کیا. نور بھائی میں 2 سوال کرنا چاہوں گی. جی جی بیٹا پلیز. پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، یا آپ کہیں کہ وٹ ایور. میں عمرے پہ بھی ہو کے آئی ہوں، تو اس کے بعد سے اور ویسے بھی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میرے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ سر مجھے ہر وقت موت کا ڈر رہتا ہے. میں رات کو سو نہیں پاتی. میں نماز بھی پڑھتی ہوں، مطلب اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے مجھے اپنی طرف جتنا کیا. اب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ چھوٹی سی بھی کوئی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ ٹینشن مجھے ساری رات سونے نہیں دیتی. ایک تو میرا یہ پرابلم ہے. مجھے سکون قلب کے لیے مولانا صاحب سے کوئی سوال، مطلب کہ کوئی دعا، کوئی ایسا کہ مجھے میرے اندر سکون آئے. ٹھیک. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ پیر زندگی میں ضروری ہے، کوئی کامل پیر یا آپ کے اوپر کسی کا ہاتھ ہونا. تو اس کے حوالے سے پلیز مجھے گائیڈ کریں کہ ایک پیر کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور کیا اس کی تلاش، ان کی تلاش میں اپنا وقت لگانا کیا ہمارے اسلام میں الاؤ ہے، مذہب میں؟ تو یہ تھوڑی سی میری. اچھا آپ کی عمر کیا ہے ماشاءاللہ؟ میں 24 کی ہوں. اچھا آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی اپنے گھر پہ؟ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ. ملک صاحب آپ کو لڑکی نے عمر بتا بھی دی اور آپ نے پوچھ بھی. ہاں جی میں نے فوراً پوچھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے کیا کیا. میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن وہ چونکہ آپ نے وہ مسئلہ بتایا تھا تو مجھے لگا کہ شاید اس کے لیے یہ تھوڑا سا جاننا ضروری ہوگا. ہم صاحب وہ کہہ رہی موت کا ہر وقت خوف رہتا ہے. سن کر میں تو کہتا ہوں اس لڑکی سے کہنا چاہیے ہم سب کے لیے دعا کریں. میں یہی بات کہنے لگا. اگر واقعی اس کی جو اس نے حالت بتائی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کا اتنا ڈر اس میں ہے تو مبارکباد کے لائق ہے. تاہم ان سے کہوں گا کہ ایمان، خوف اور امید کے درمیان کی حالت، خوف اتنا نہ زیادہ ہو جائے کہ مجھ سے کام ہی کوئی نہ ہو،
امید اتنی نہ بڑھ جائے کہ مجھے عمل کی پرواہ نہ ہو. صحیح. یہ درمیانی حالت ہے. تو اللہ سے ڈرنا ہے، لیکن یہ آپ یہ سمجھیں کہ جنت میں سب سے پہلے جس کو جانے کا آرڈر ملے گا وہ بھی میں ہی ہوں، سبحان اللہ. اور دوزخ میں جس کو سب سے پہلے جانے کو کہا جائے گا وہ بھی میں ہی ہوں. یہ دونوں حالت ہیں. اللہ اکبر. اللہ. لیکن ہم ایمان والے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. درود شریف زیادہ پڑھا کریں. درود پاک زیادہ پڑھیں. پیر کامل کی انہوں نے بات کی، اور بطور خاتون کے کیا کہنا وہ چاہیے؟ خاتون ہو یا مرد ہو، ہم لوگوں کو شیطان سے بچنے کے لیے کسی کامل پیر سے نسبت ضروری ہے. شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو ہم ان مخلص بندوں کے ساتھ ہو جائیں تاکہ شیطان سے بچ جائیں. تو اللہ کی راہ میں صحیح سفر کرنا ہے. تو میں راستہ بتا دوں اور کہوں کہ خود جاؤ، اور یہ کہ کہہ دوں کہ میں جا رہا ہوں ساتھ آ جاؤ، تو کون سا زیادہ تسلی بخش ہے؟ بالکل. تو یہ تعلق ہے، اچھا ہے، عام آدمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ شیطان، اور پھر شیطان کتنا پرانا ہے، جی جی، اس کے طریقے کتنے ہوں گے. ایکسپرٹ ہے. آپ یہاں کہتے ہیں نا 30 سال پرانا تجربہ کار، تو آپ کہتے ہیں اس کو بہت داؤ آتے ہوں گے. وہ کتنا پرانا ہے، کتنے داؤ جانتا ہوں. نبیوں کی آزمائش جو کرنے والے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ ایک تو یہ بات کہ جیسے علامہ صاحب نے کہا آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، سب کے لیے دعا فرمائیں، یہ تو بڑی نعمت کی بات ہے. باقی یہ جو سلسلہ اس پہ کبھی ڈیٹیل بات بھی کریں گے. درود پاک آپ کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. جی بیٹا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم سر. میری بہت دلی خواہش تھی بچپن سے ہی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، بات کروں. آج مجھے ہم ٹی وی کی طرف سے یہ موقع ملا کہ میں آپ سے باہم گفتگو کر سکتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا. سر بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد کے ماحول کے حساب سے آپ کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن اپنی بنائی ہے، ام فاطمہ نات فاؤنڈیشن. تو اس حوالے سے مجھے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میں آپ جیسے علماء سے بلکہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس معاشرے میں کوئی بھی ایک اپنی تنظیم کو بنانا، ایک چھوٹی سی چیز کو، تو کیا یہ نکتہ چینی کا نشانہ بن جاتی ہے؟ یا کسی بھی چیز کو کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پازیٹیو ویو سے آپ بیان کریں، نیگیٹیوٹی ہمارے سامنے فوراً آ جاتی ہے. تو اس چیز کا سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں ہمیں کس طرح سے لوگوں سے اس چیز کا جواب دیا جائے. اور میرے دل میں کبھی کسی کے لیے برائی نہیں آتی، میں چاہتی بھی ہوں کہ وہ اس کی اصلاح کرو، کہ میں اس کو بتاؤں، لیکن جب وہ کوئی سامنے کوئی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بہم میں آپ سے یہ بات کہوں گی کہ کبھی بھی دل میں برائی نہیں آتی. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے اس چیز سے کیسے بچا جائے، یا میں کس طرح سے اس چیز کا سامنا کروں. بہت شکریہ آپ کے بات کرنے کا. مجھے میرے ابا جان قبلہ رحمت اللہ علیہ، کل ہم ان کی سالگرہ منا رہے تھے، ایک بات بڑی سمجھانے کے لیے کہتے تھے، پانی جب چلتا ہے تو آگے چٹان یا پتھر آ جاتا ہے، اس کا مقصد پانی کو روکنا ہے. پانی رکتا نہیں، چٹان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا، اپنا راستہ بنا لیتا. سبحان اللہ. تو کام اگر سچا ہو، صحیح ہو، تو نکتہ چینی کرنے والوں، دیکھیں تعریف کرنے والوں کی تعریف سے اتنے خوش نہ ہو جائیں کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں، نکتہ چینی سے اتنے دل برداشتہ نہ ہو جائیں کہ ہمت ہار بیٹھیں. اگر صحیح جائز کام ہے تو کیجئے. وہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نیک کام میں مدد فرمائے. یہ پہاڑ اور پانی کی تو علامہ صاحب کمال آپ نے مثال، اور کیا ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے، پھر ایک رستے سے کئی رستے بن جاتے ہیں اور رکاوٹ پہ ہی غالباً پیار آنے لگتا ہے. ایک فون کال ہمارے پاس اور ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کومل کراچی سے بات کریں. جی کومل. میں علامہ صاحب کو سب سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہوں گی. وعلیکم السلام. علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ہم نے سحری کے وقت ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. اگر ہم نے روزے کی دعا نہیں پڑھی ہے سحری کے وقت، اور ہمیں روزہ کھولتے وقت یاد آیا ہے کہ دعا پڑھنی کہ ہم نے نہیں پڑھی ہے، تو کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ اچھا، پڑھنا اور نیت کرنے میں آپ دونوں میں فرق کی بات کر رہی ہیں، ایسا ہی کومل؟ جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی.
جتنے لوگ ٹیلی فون کریں وہ ٹیلی فون پر بات کریں، اسکرین سے نہیں، کیونکہ اسکرین پر آواز رہے گی تو بات کرنے میں دشواری ہوگی، ذرا اس کا خیال کر لیجئے گا۔ روزہ رکھتے ہوئے اور روزہ کھولتے ہوئے دعا کا پڑھنا یا نیت کے الفاظ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ مستحب کے معنی پسندیدہ۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، کہا جائے تو اچھا ہے، کہا جائے تو اچھا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الفاظ نیت کے ہم نماز میں بھی روزے میں بھی کہتے ہیں، کہیں تو بہت اچھا ہے، مگر سحری کو اٹھنا کھانا روزے کی نیت سے ہی ہے، اور نہیں بھی کہیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح افطار کرتے ہوئے کوئی دعا آپ نے نہیں کی تو افطاری ہو جائے گی، لیکن وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کریں گے فائدہ ہوگا۔ اور سب جو اضافت نماز کے لیے بھی جو نیت کی جاتی ہے تو وہ بھی کیا وہ اب جیسے ادائیگی کی بات ہے کیا بالکل اسی طرح ضروری ہے یا آپ کا ہاتھ اٹھا دینا اور باندھ لینا بذات خود؟ میرا ارادہ ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں تو ظہر، اصل چیز میں نے کہا نا دل کے پکے ارادے کی بات، بالکل ٹھیک۔ لیکن زبان سے کہنے پر جتنے لفظ کہیں گے ثواب ملے گا، بالکل ٹھیک، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شکریہ کومل، آپ کی بدولت یہ ہم یہ جان پائے۔ اللہ صاحب آپ کی اجازت سے ان بچوں سے ایک سوال حوصلہ افزائی کے لیے میں چاہ رہا تھا۔ اچھا بھائی بچوں، سوال جو ہے وہ ہے تو بڑا سیدھا سا، غور سے سننا، اور جو غور سے سن کے جواب دے دے جلدی سے تو وہ انعام ہم آپ کو دے سکیں گے۔ مجھے یہ بتا دو کہ رمضان میں، ابھی ادھر سے میں پوچھ رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کتنے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ کتنے؟ وہاں مائک کہاں چلا گیا ہمارے پاس؟ لے سکتے ہیں؟ ہاں تھینک یو بیٹا، ادھر بسم اللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ رضیہ، آپ پڑھ رہے ہو بچے؟ کس کلاس میں؟ 8 میں۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کتنے روزے رکھ سکتے ہیں؟ 3 4 زیادہ سے زیادہ پورے کتنے ہوتے ہیں؟ پورے 23 30 اچھا 30، اور کس کس کا خیال ہے 30؟ ادھر سے بھائی کا۔ ہاں استاد کیا نام؟ عبدالعزیز۔ جی عبدالعزیز، کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں؟ 7th میں۔ تو کتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ زیادہ ہاں گھبرانے والی بات۔ ارے گھبرانے کے لیے اس کو چھوڑو، یہ تو کچھ بیچارے میں کرنٹ بھی نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ 10-15 رکھ سکتے ہیں۔ اچھا 10-15، چلو جی۔ اور جس کا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ، جی استاد ادھر آ جاتے ہیں۔ ہاں جی۔ زیادہ سے زیادہ 17۔ اچھا جی۔ اور یہاں کون بیٹھے؟ سب بچے؟ بھیا 30۔ اچھا یہ کوئی 15 کہہ رہے، کوئی 17 کہہ رہے، یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے؟ ٹھیک کیا جواب ہے؟ صحیح۔ ایک کام کرو نا، ادھر آؤ، ذرا آ جاؤ، ذرا بھاگ کے علامہ صاحب کے پاس تو ہو کے آؤ، ذرا شاباش، پیار بھی لے کے آؤ، اور ذرا پوچھو کہ میرا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے؟ محمد حسین۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ کبھی روزہ رکھا؟ ابھی نہیں۔ کتنی عمر ہے؟ 7 سال۔ مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں ایک مہینے میں؟ مہینہ جانتے ہو نا؟ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30۔ زیادہ سے زیادہ تو جتنے ہوتے ہیں اس سے زیادہ روزے کون رکھ سکتا ہے؟ جب دن ہی 30 ہوتے ہیں تو 30 ہی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یہ آپ کے لیے انعام۔ تو ایک کام کرتے ہیں، انعام تو وہاں آئے گا، آپ یہاں بیٹھے، ادھر تشریف رکھ، بیٹھو نا ذرا، ہاں مسکراہٹ کے ایسے، بھائی ادھر ہی بیٹھو ذرا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک انعام پہنچ گیا ہمارے پاس۔ ٹھیک، اچھا جی ایک سوال کیا دیا آپ نے؟ یہ جی وہ کچھ سامان ہے افطار کے حوالے سے، اور سارا وہ ایک گفٹ ہیمپر ہے۔ تو یہاں سے ایک سوال اور، اگر ہم جو یہ آپ کو جو گفٹ ہیمپر ملا ہے یہ میکرو کی طرف سے ہے جی،